آستین کے سانپ پالنے کا شوق ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ہے بڑی اہم کہ آستین کے سانپ کون ہیں، آستین کے سانپ کیا کرتے ہیں، بات بڑی اہم ہے۔ اسی طرح سرکار پاک نے فرمایا ہماری کئی روحیں دجالیوں کے پاس ہیں اور دجالیوں کی کئی روحیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ روح دجالی تھی لیکن ادھر بیٹھ کے اللہ اللہ پڑھنے لگ گئی، اللہ اللہ کرنے لگ گئی، لیکن روح تو ازلی بدبخت تھی۔ یہاں ماحول کا اثر پڑ گیا، جب ماحول کا اثر پڑا تو وہ کیا کرتی ہے روح؟ اس روح کی نشانی کیا ہے جو دجالی روح ہے اور ساتھ لگ گئی ہے؟ اس روح کی نشانی کیا ہے؟ اس روح کی نشانی یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار پاک نے فرمایا ہے کہ ہمیں آستین کے سانپ پالنے کا شوق ہے۔ یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا۔ سرکار پاک سے پوچھا گیا کس چیز کا شوق ہے؟ ان شوق میں سے ایک شوق کیا ہے؟ آستین کے سانپ پالنے کا شوق ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ہے بڑی اہم کہ آستین کے سانپ کون ہیں، آستین کے سانپ کیا کرتے ہیں، بات بڑی اہم ہے۔ سرکار پاک نے فرمایا غور کرو، آپ بھی غور کرو۔ سرکار پاک نے فرمایا کہ اوپر جو روحیں ہوتی ہیں نا، اور روحوں کا فیصلہ ہوتا ہے جگہ کا کہ اس نے فلاں جگہ میں جانا ہے۔ روح کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس نے مسلمان کے گھر جانا ہے یا کسی کافر کے گھر جانا ہے، صرف جگہ کا تعین ہوتا ہے۔ اگر اوپر روح ماننے والی ہے، محبت والی ہے، عشق والی ہے، تو ایک جگہ کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ اس روح نے فلاں جگہ جانا ہے۔ پتہ چلتا ہے محبت والی روح کافروں کے گھر آ گئی ہے، محبت والی روح کافروں کے گھر آ گئی ہے۔ پھر ان روحوں کو نکالنے کے لیے سرکار پاک نے فرمایا داتا علی حجویری آ جاتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آ جاتے ہیں، ان روحوں کو ان گھروں سے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح اوپر کافر روح ہوتی ہے، نام ماننے والی روح ہوتی ہے۔ جب جگہ کا تعین ہوتا ہے کہ اس نے فلاں جگہ میں جانا ہے، اور جگہ جب وہاں آ جاتی ہے روح، وہ مسلمانوں کا گھر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تعین نہیں ہوتا کہ اس نے مسلمان کے گھر جانا ہے یا کافر کے گھر جانا ہے، صرف جگہ کا تعین ہوتا ہے۔ جب جگہ کا تعین ہو فلاں جگہ گیا، وہ پتہ چلا تو مسلمانوں کا گھر تھا، وہ تو سارے اللہ اللہ کر رہے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج سارے ذکر اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ پھر انہی میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان جیسے لوگوں کو نکالنے کے لیے غلام احمد قادیانی جیسے لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ سرکار پاک نے فرمایا، سمجھ آئیے؟ اب غور کرنا، سرکار پاک نے کیا فرمایا؟ ہمیں آستین کے سانپ پالنے کا شوق ہے۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، آستین کے سانپ پالنے کا شوق ہے۔ وہ کون سے ہیں آستین کے سانپ؟ وہ کرتے کیا ہیں؟ سرکار پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جو ازلی بدبخت روح ہوتی ہے نا، جب وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ کے ساتھ تو مل جاتی ہے، وہ معاشرے کے ماحول کے مطابق اس کو اثر مل جاتا ہے، وہ دین کا کام بھی کرنے لگ جائے گا، لیکن اینڈ میں آخر میں اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوگا یا ایسا کام کرے گا کہ وہ کیونکہ ازلی بدبخت تھا، اوپر سے کافر تھا، یہاں نیچے آ کے اس روح کا ماحول کا اثر ہو گیا، تو وہ اپنی کیٹیگری میں خود بخود جا کے لگ جائے گا۔ اب کئی بندے ایسے ہوتے ہیں، اوپر روح محبت والی ہوتی ہے، نیچے آ کے ماحول کچھ اور مل جاتا ہے اس کو، لیکن پھر اس ازلی جو اس کا نصیب ہوتا ہے نا، مرنے سے پہلے اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار کرتا تو کچھ بھی نہیں تھا، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے چلا گیا۔ یہ کئی تجربات ہمارے سامنے ہوئے ہیں، مرنے لگے ہیں، کلمہ پڑھا، ذکر کیا، فوت ہو گئے۔ ازل کا فیصلہ تھا نا۔ اسی طرح سرکار پاک نے فرمایا ہماری کئی روحیں دجالیوں کے پاس ہیں اور دجالیوں کی کئی روحیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ روح دجالی تھی لیکن ادھر بیٹھ کے اللہ اللہ پڑھنے لگ گئی، اللہ اللہ کرنے لگ گئی، لیکن روح تو ازلی بدبخت تھی۔ یہاں ماحول کا اثر پڑ گیا، جب ماحول کا اثر پڑا تو وہ کیا کرتی ہے روح؟ اس روح کی نشانی کیا ہے جو دجالی روح ہے اور ساتھ لگ گئی ہے؟
اس روح کی نشانی کیا ہے؟ اس روح کی نشانی یہ ہے، جب بھی سرکار کے ناموس کی بات آئے گی وہ کبھی ہمت نہیں کرے گی سامنے آنے کی، وہ ہمیشہ جان بچانے کے چکر میں لگ جائے گی کہ میں نے جان بچانی ہے، کیا میں نے جان بچانی ہے، جبکہ یہ جو سلسلہ، یہ جو رستہ ہے جان بچانے کا تو ہے ہی نہیں بھائی۔ سرکار پاک نے تریاقِ کل میں کیا فرمایا؟ آئی دل میں پختگی اپنا کفن اٹھانے کے بعد، اپنا کفن اٹھاؤ گے تو دل میں پختگی آئے گی، دل میں پختگی آئے گی تو اس راہ میں کامیاب ہو پاؤ گے۔ سرکار نے تو یہ فرمایا اپنا کفن اٹھاؤ، اس رستے میں تب کامیابی ہے، تب دل کی پختگی ہے، لیکن وہ تو ہوتا ہے دل کا کچا، کیونکہ اس کے ساتھ دل کا سودا ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے؟ جان بچانے کے در پہ رہ جاتا ہے کہ میں نے جان بچانی، باقی چھوڑیں۔ میں نے اس کو مصلحت کا نام لیتا ہے، اپنے جھوٹ اور مکاری کو مصلحت کا نام دے گا۔ کیوں؟ آستین کا سانپ ہی تو ہے۔ آستین کا سانپ کیا کرتا ہے؟ آستین کا سانپ کیا ہوتا ہے؟ آستین کا سانپ یہ ہوتا ہے بظاہر بہت میٹھا ہو، بظاہر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، بظاہر کوئی ایشو ہی نہ ہو، لیکن اندر سے دشمن ہو، خفیہ دشمن ہو جو بظاہر نظر نہ آ رہا ہو۔ آستین کا سانپ کیا کرے گا؟ اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آستین کے سانپ کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پازیٹیو کام کرو گے تو اس کو نیگیٹو کر کے دکھا دے گا۔ آپ مشن میں سرکار کی ذات کے لیے، سرکار کی ناموس کے لیے جب آپ کوئی بہتر کام کرو گے، بجائے آپ کی حمایت کرنے کے وہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ کیوں؟ وہ تو ہے ہی آستین کا سانپ، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ پازیٹیو کام کرو، مثبت کام کرو، آپ کی حمایت کرے۔ آستین کا سانپ کیا کرے گا؟ بظاہر آپ کے سامنے ولی اللہ ہوگا، بڑا عقیدت مند ہوگا، بڑے ہی محبت میں ہوگا، بڑے آنسو بہائے گا، بڑے سرور اور مستی میں جھومے گا، لیکن جیسے ہی سرکار کے دشمنوں سے جا کے ملے گا نا، غور طلب ہے، سرکار کے دشمنوں سے ملے گا، سرکار سے لا تعلق ہو کے آئے کھڑا ہوگا۔ اور میں نے دیکھا ہے خود، ابھی لوگوں کو نہیں پتا، میں نے عدالتی فیصلے دیکھے ہیں کہ ایسے فیصلے جن میں یہ لوگ سفید پوش ولی اللہ ہیں، وہ یہ آستین کے سانپ، لیکن خدا کی قسم سرکار کی تعلیم اور ذات پہ لعنت پھیر کے آئے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی ہیں وہ لوگ، ابھی بھی موجود ہیں، سفید کاٹن کا سوٹ پہنیں گے اور لوگ عقیدت میں ان کے ساتھ ایسے چلیں گے، لوگ ان کو فنڈ بھی دیں گے، لیکن آستین کے سانپ ہیں وہ۔ آپ جب بھی کام کو اچھا کر کے دیکھیں، قدم اٹھائیں، دیکھیں آپ کو اس کے ایسے چکر کرتے ہیں، ایسے آپ کو اتنا گندھا کر کے ایسے نچوڑ کے فارغ کر دیں گے، سائڈ پہ کر دیں گے، وہ ہیں ہی آستین کے سانپ۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ سرکار کی ذات کے لیے کام کرو۔ اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، تو میری ذات کے لیے کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ نماز پڑھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، ذکر فکر کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، ریاضت کرتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ میرے لیے تو نہیں کرتا، یہ میرے لیے نہیں کرتا، یہ جہنم کی خلاصی اور جنت کے لیے کرتا ہے، یہ تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، میرے لیے نہیں کرتا۔ یا اللہ تیرے لیے نہیں، تیرے لیے کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ ہے، میرے دوست سے دوستی اور میرے دشمن سے دشمنی، یہ میری ذات کے لیے ہے۔ غور کرو، اسی طرح حضور پاک کے دوست سے دوستی، حضور پاک کے دشمن سے دشمنی، مولا علی کے دوست سے دوستی، مولا علی کے دشمن سے دشمنی، غوث پاک کے دوست سے دوستی، غوث پاک کے دشمن سے دشمنی، اسی طرح سرکار پاک کے دوست اور محبت کرنے والے سے دوستی، اور سرکار کے دشمن سے دشمنی، ہے سرکار کی ذات کے لیے ہے۔ لیکن جو بندہ ہے ہی سرکار کا دشمن، جس نے سرکار کی زمینوں پہ قبضہ کرانے کی کوششیں کی، یا جس نے سرکار کی ناموس کو ختم کرنے کی نعوذ باللہ کوششیں کی، جس نے سرکار کی عزت کو پامال کرنے کی کوششیں کی، جس نے سرکار کے خلاف علم اٹھانے کی کوششیں کی، اس کے ساتھ دوستی
اس کے ساتھ حمایت، اس کے ساتھ سلامی، اس کے گھروں میں جانا، دعوتیں کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آستین کے سانپ ہیں، اور جو سرکار سے محبت کرنے والی روح ہے، سرکار سے محبت کرنے والی روح ہے، سرکار سے عقیدت رکھنے والی روح ہے، سرکار پاک کا کام کرنے والی روح ہے، اس کو 1 منٹ میں فارغ کر دینا، یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بندہ ہی فارغ ہے۔ آپ سرکار کی ناموس پہ کام کرو تو آپ مل کے وہ آستین کے سانپ آپ کو اتنا گندا کر دیں گے آپ کام نہیں کر سکو گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آستین کے سانپ ہیں۔ یہ کون سی روحیں ہیں؟ یہ وہ دجالی روحیں ہیں جو سرکار کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ وہ روحیں، یاد رکھیں، وہ روحیں نہ تو سرکار کو فائدہ دیں گی، نہ دیتی ہیں سرکار کو فائدہ، سرکار سے فائدہ لے سکتی ہیں، دے نہیں سکتی، نہ سرکار کے چاہنے والوں کو فائدہ دیں گی۔ دجالی روحیں جو ہمارے اندر پائی گئی ہیں، جس کو سرکار نے آستین کا سانپ کہا ہے، وہ روحیں نہ تو سرکار کی ذات کو فائدہ دیں گی، نہ سرکار کے مشن کو فائدہ دیں گی، نہ ہی ذاکرین کو کبھی فائدہ دیں گی۔ وہ ہر قدم وہ اٹھائیں گے جس سے سرکار کا مشن رک جائے، وہ ہر قدم اٹھائیں گے، سرکار کے دشمنوں سے مل کے کہیں گے یہ مشن 4 دیواری میں رہے گا، اسے باہر نہیں نکلیں گے ہم، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ ان کے سامنے جائیں گے، عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں بیان دے کے آئیں گے کہ گور شے کی تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ یہ وہ روحیں جو دجالی روحیں ہیں، یہ وہ روحیں ہیں جو آستین کے سانپ ہیں جو سرکار پاک نے بتایا۔ وہ روحیں ساتھ لگی، بظاہر وہ قربت میں لگتی ہیں، حقیقت میں سرکار کی دشمن، سرکار پاک کے مشن کی دشمن، سرکار پاک کی ذات کے دشمن، سرکار کے ذاکرین کی دشمن روحیں ہوتی ہیں۔ وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ کام آج تک جاری و ساری ہے۔ آپ کوئی کام کرو، میں دعوت دیتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سجیشنز دیتا ہوں، میں بحیثیت وکیل پاکستان کے قوانین کو جانتا ہوں، پاکستان کی چیزوں کو جانتا ہوں، جو چیزیں عدالتوں میں بھی کی گئیں، جو چیزیں سرکار پاک کے لیے کی گئیں، میں نے کئی ڈائریکشنز دیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہونی ہی نہیں تھیں، اس کو کیا جانا ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اگر یہ کام کریں سرکار پاک کی ذات کے لیے، وہ آستین کے سامنے آپ کے خلاف ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ نہ کام سرکار کی ذات اور ناموس پر خود کریں گے، نہ ہی آپ کو کرنے دیں گے۔ دجالی روحوں کی ایک نشانی، آستین کے سانپ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سرکار کا نام تک نہیں لے سکتے۔ آستین کے سانپ اور دجالی روحوں کی یہ نشانی ہے کہ سرکار کا نام لیتے ہوئے خوف کھائیں گے، اس کو مصلحت کے تحت جا کے کہیں گے جا کے انکار کر کے آ جاؤ، سرکار کی ذات سے، تعلیمات سے، ہر چیز سے انکار کر کے آ جاؤ، بعد میں صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین دودھ کے دھلے ہوئے کامل ولی اللہ بن کے سامنے آ جانا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دجالی روحیں ہیں، ان کی بڑی ڈیٹیل ہے، یہ کئی عرصے سے ایکٹیو دجالی روحیں ہیں، آستین کے سانپ، اور آج تک یہ آستین کے سانپ کام کر رہے ہیں۔ یہ کبھی آپ جتنا مرضی مثبت کام کر لیں سرکار کی ذات کے لیے، مشن کے لیے، ذاکرین کے لیے، اس کو 1 منٹ میں، کیونکہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ان کی سوچ تھنکنگ نیگیٹو ہوتی ہے، یہ اسی کو نیگیٹو کر کے 1 منٹ میں آپ کو ایسے بتائیں گے، بریف کریں گے، دوسرے معصوم لوگوں کو گمراہ کر دیں گے۔ آستین کے سانپ سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے؟ جو دجالی روحیں ہیں ان سے چھٹکارے کا طریقہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ جب آخری دور ہو نا تو بہتر یہی ہے کنارہ کش ہو جائے، خود ذکر الہی کرے اور مالک کے آمد کا انتظار کرے۔ آخری فتنوں کا دور ہی ہے، اس کے چھٹکارا حقیقت میں وہی پا سکے گا جس نے اپنے آپ کو مکمل مرشد کے حوالے کر دیا ہے، یا جو بھی کام کرے مکمل مرشد کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے کرے، باقی کسی کو ذہن میں ہی نہ لائے۔ چاہتے ہیں ان فتنوں سے، ان چیزوں سے دور رہیں، تو اپنے آپ کو مرشد کے لیے، مرشد کے حوالے کریں، غوث پاک کے حوالے کریں، حضور پاک کے حوالے کریں، اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے حوالے کر دیں۔ اس کے لیے کیا کریں؟ ہر لمحہ ہر گھڑی ذکر قلب کریں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، اور تصور کریں اس میں ذات اللہ، یہ تصور اس میں ذات اللہ، ذکر قلب ہی آپ کو ان کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا اور آپ کو اپنے مالک کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں، ساتھ میں پڑھیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله